محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 19واں سیشن ہے، 19واں، جس کا موضوع ہے نشے کی تباہ کاریاں اور قرآن۔ آج کی موجودہ نسل، یعنی یوں کہیں کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ نوجوان، جو ہر قوم کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، آج وہ طاقت نشے میں خرچ ہو رہی ہے۔ پوری قوم اس طرح تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس تعلق سے چند ضروری باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
حضرات، آج کے موضوع کی مناسبت سے کسی شاعر نے موجودہ حالات جو آج مسلمانوں کے ہیں، مسلم آبادیوں کے ہیں یا مسلم قائدین، مسلم لیڈر اور رہنماؤں کے ہیں، اس تعلق سے اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، چونکہ ہمارا موضوع ہے شراب و نشے کی تباہ کاریاں، کیا کیا بربادیاں ہوتی ہیں نشہ کرنے سے۔ تو شاعر کہتا ہے، مسجدیں چھوڑ کر جاتے ہیں یہ میخانوں میں، مسجدیں چھوڑ کر، فیروز بھائی توجہ کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، سلیم بھائی، مسجدیں چھوڑ کر جاتے ہیں یہ میخانوں میں، زندگی غرق کیا کرتے ہیں پیمانوں میں، زندگی غرق کیا کرتے ہیں پیمانوں میں، نام کا سنی ہے کوئی اور وہابی کوئی، نام کا سنی ہے کوئی اور وہابی کوئی، گانجا پیتا ہے کوئی اور شرابی کوئی، گانجا پیتا ہے کوئی اور شرابی کوئی، سود خوری میں نہیں کوئی بھی ثانی ان کا۔ جھوبل پٹی میں آپ جا کر دیکھو کس طرح سے سود کا کاروبار، جھوبل پٹی کا بلڈنگ، حالات کتنے خراب ہیں۔ سود خوری میں نہیں کوئی بھی ثانی ان کا، سود خوری میں نہیں کوئی بھی ثانی ان کا، کام رہتا ہے سدا چوری ڈکیتی ان کا، کام رہتا ہے سدا چوری اور ڈکیتی ان کا۔ اور آج کا جو دور ہے، ابھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہمارا جلوس جو ہے وہ منڈے کو نکلے گا 3 دن کے بعد میں۔ یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہماری قیادت نے ہمیں پیچھے ہی کیا ہے، آگے کبھی نہیں کیا ہے۔ یہ کوئی آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن مجھے کوئی تعجب نہیں ہے۔ جو قیادت بابری مسجد کی شہادت پر صبر کر لے اور کہے مسلمانوں سے صبر کرو صبر کرو، بابری مسجد کا فیصلہ ہے تو صبر کرے، تو مسلمانوں کو صبر کی تعلیم دے، جی طلاق ثلاثہ ہو تو صبر کی، ہر موڑ پر جو ہے انہوں نے قوم کو پیچھے تو کیا ہے مگر آگے نہیں کیا۔ یہ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک یہ دونوں قیادتوں کا المیہ، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو، اور اس میں دونوں قیادتیں مل کر کے اس قوم کو نہ جانے کس دن کوڑیوں میں بیچ ڈالیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، میرا پیغام ہے ان دین کے غداروں کو، میرا پیغام ہے وہ جو آج نئی نسل کو نشیڑی بنا رہے ہیں، وہ لوگ جو آج نئی نسل کو بگاڑ رہے ہیں، وہ قوم جو آج نئی نسل کو بزدل بنا رہے ہیں۔ جی میرا پیغام، یہ شاعر کہتا ہے، میرا پیغام ہے ان دین کے غداروں کو، میرا پیغام ہے مذہب کے گناہگاروں کو، میرا پیغام ہے مذہب کے گناہگاروں کو، اور اپنی تقدیر بدلنا ہے تو بدلو خود کو، اپنی تقدیر، مسلمانوں سے پیغام ہے، اپنی تقدیر بدلنا ہے تو بدلو خود کو، نیک رستے پہ جو چلنا ہے تو بدلو خود کو، نیک رستے پہ جو چلنا ہے تو بدلو خود کو، اور کس کی امت ہو یہ یاد ہمیشہ رکھنا، کس کی امت ہو یہ یاد ہمیشہ رکھنا، قصر ایمان کو آباد ہمیشہ رکھنا، قصر ایمان کو آباد ہمیشہ رکھنا، اور روز قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہوگی۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھے اور نماز فجر پڑھ کر کے تھوڑا قرآن کی تلاوت کرے، روز قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ضروری ہوگی۔ 5 وقتوں کا نمازی تمہیں بننا ہوگا، 5 وقتوں کا نمازی تمہیں بننا ہوگا۔ ہاں مجاہد کوئی غازی تمہیں بننا ہوگا، ہاں مجاہد کوئی غازی تمہیں بننا ہوگا، اور غازی جی کیوں بننا ہوگا؟ ہم کہاں تھے جانتے ہیں؟ کہاں تھے ہم؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، ہم کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ منزل ہے نہ لوٹ جانے کا راستہ،
یہ کس جگہ پہ چھوڑ گیا ہم سفر مجھے، کہاں تھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ قیادت اس کا مطلب نہیں ہے کہ قوم کی عزت کو بیچ ڈالو، قیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم کی ڈوبتی کشتی کو مکمل ڈبو دو۔ قوم کی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دو، قوم کو جو ہے جس بھور میں پھنسی ہے اس کو نکال کر اس کو صحیح سالم کنارے تک پہنچانا، یہ قیادت ہے۔ یہی قیادت میرے نبی نے فرمائی اور یہی قیادت بعد کے لوگوں نے۔ قوم کی کشتی کو ڈبونا اس کا نام قیادت نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، ہم کہاں تھے؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور شان آنکھوں میں نہ جستی تھی جہانداروں کی۔ ہم کسی بادشاہ کی شان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مومن وہ ہے جو کسی کر و فر آدمی کی شان کو خاطر میں نہ لائے۔ امام حسین نے کیا سبق دیا کربلا سے؟ یزید کی وہ شان و شوکت آپ نے جوتیوں کی ٹھوکروں سے اڑا دی۔ وہ 22,000 کی فوج کی وہ شان و شوکت آپ نے جوتیوں کی ٹھوکروں سے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ سنیے گا علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، شان آنکھوں میں نہ جستی تھی جہانداروں کی، جہاندار مانے بادشاہوں کی، شان آنکھوں میں نہ جستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ اگر اسلام سے کوئی بھی سرکش ہوا، چاہے روم کا بادشاہ ہو، چاہے ایران کا بادشاہ ہو، چاہے ہندوستان کا راجہ ہو کیا مہاراجہ ہو، جس نے بھی اسلام سے دشمنی کی، جس نے بھی اسلام کی توہین کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ اے اسلام، یا رسول اللہ، اے میرے پاک پروردگار، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ ارے تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، اور نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر۔ پڑھیے اسلامی تاریخ، ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کا آئینہ سامنے رکھو، آج کو دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں، حدیث کو سامنے رکھو اور پھر آئینہ دیکھو، تاریخ کا جو ہے تاریخ اسلامی ہسٹری سامنے رکھو، تب اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک 18 سالہ نوجوان محمد بن قاسم ہے جو 15 اور 25 ہزار کی فوج لے کر آتا ہے اور یہاں کی فوج کو شکست دے کر کے یہاں کا راجہ بن جاتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور آج یہ تو کل ہم کھڑے تھے جہاں پر علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور آج موجودہ دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امیر، ایک شاعر کا نام ہے صاحب، یہ بدھ ہمیں ستاتے ہیں کس کس طرح امیر، یہ بدھ ہمیں ستاتے ہیں کس کس طرح امیر، ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو، اس وقت مسلمانوں کی حالت وہی ہے، اور یہ قیادت کی وجہ سے ہے۔ ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ، اور کیوں حالت ہوئی ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور آج کی موجودہ قیادت کو بس میں ایک شعر کہنا چاہوں گا، اس میں مولانا بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، سب شامل ہیں جنہوں نے ربیع الاول کی جلوس کا فیصلہ کیا۔ میں اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں، کہیں سے کہیں تک بھی، نہ کل تھا نہ آج ہوں میں۔ اس موجودہ قیادت کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ،
میں نہ کل متفق تھا نہ آج، کیونکہ اس قیادت نے مسلمانوں کو صرف کنویں میں ڈھکیلا تو ہے مگر نکالا نہیں ہے۔ جی کیوں؟ اس شعر کے لیے میں آج کی قیادت، میں نے آج اخبار میں جب پڑھا جلوس کے بارے میں تو مجھے یہ شعر یاد آیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، انہوں نے مدرسے کا نام لیا، میں ایک چیز اور جوائن کروں گا اس کے ساتھ میں، گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، مگر میں یہاں تھوڑی سی چیز ایڈ کرتا ہوں، گلا تو گھوڑ دیا اہل سیاست نے تیرا، گلا تو گھوڑ دیا اہل سیاست نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، لیکن پھر بھی علامہ اقبال کہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرنے والے ان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ان کو اپنے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اے دین کے رکھوالو، اے دین کے منادی، اے دین کی دعوت دینے والو، دین کے پرچم اٹھانے والو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آج کل ایک نعرہ چل رہا ہے کہ ووٹ چورو کرسی چھوڑو، ہے نا؟ کیا چل رہا ہے؟ اور میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ غفلت چھوڑو اور قائد بدلو، غفلت چھوڑو اور قیادت بدلو، نہیں تو یہ کوڑیوں میں کس دن بیچ دیں گے، پوری قوم کو بیچ کے بھاگ جائیں گے، جیسے اسپین کو ابو عبداللہ نے بیچا تھا فردینند کے ہاتھوں، اور بیچ کر کے وہ نکل گیا، سمجھے نا؟ اسپین کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ایک بار درود شریف پڑھ کر سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو سماعت فرمائیں۔ آج کا موضوع ہے نشے کی تباہ کاریاں اور قرآن۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو پورا عرب کا معاشرہ، عرب سماج نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں ایک بیماری نہیں تھی کہ وہ بت پرست تھے، بلکہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ وہ نشہ پرست بھی تھے۔ کوئی محفل بغیر نشے کے، بغیر شراب کے مکمل نہیں ہوتی تھی۔ جو جتنی زیادہ شراب پیتا تھا، جتنا زیادہ نشے میں رہتا، اتنا ہی سماج میں اس کو زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ اور اگر کسی نے شراب کی دکان پر جا کے اس کی قیمت پوچھ لی تو کہتے لگتا ہے کوئی جھوپڑ پٹی میں رہنے والا شراب کی قیمت پوچھ رہا ہے، بھاؤ کر رہا ہے شراب کا، اتنی اچھی چیز کا بھاؤ کر رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ جیسے آج بھی جو بڑے بڑے لوگ ہیں جب وہ شاپنگ مال میں جاتے ہیں کہیں بھی تو وہ بھاؤ نہیں کرتے، ان کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ حال تھا۔ ایسے ماحول میں جو ہے اسلام، قرآن کتنے سال میں نازل ہوا مکمل؟ 23 سال کے اندر، ایک دم نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے آہستہ آہستہ۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ جیم جانا شروع نہیں کر دیتا ہے، دوڑنا شروع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو اپنے وجود کو سنبھالنے میں ٹائم لگتا ہے نا؟ اپنے وجود کو سنبھالنے میں 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال میں جا کر پھر وہ کہیں چلنے لگتا ہے نا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ دیکھ سا ایسے ہی میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا تو سارے احکام ایک ساتھ نہیں ہوئے کہ نماز ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے اگر ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہو جاتا تو لوگ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے، ارے ایمان لانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، زکات دے، بھاگو یہاں سے جلدی سے۔ وہ چپل لے کے ایسے بھاگتے کہ پھر دوبارہ اسلام کی طرف مڑ کر، مگر نہیں، پہلے ایمان کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، پہلے ایمان۔ جب ایمان مکمل ہو گیا، جب لوگوں نے جانا کہ اللہ کیا ہے، محمد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر نماز فرض ہوئی، اس کے بعد پھر نماز چلتی رہی، نماز و صبر، نماز صبر، نماز صبر، نماز صبر چلتا رہا 13 سال تک۔ پھر جب مدینے میں آئے تو پھر روزہ فرض ہوا، اس کے بعد زکات فرض ہوئی، اس کے بعد حج فرض ہوا، الاخر۔ تو اس طرح 23 سال کے اندر تو وہ معاشرہ جو نشے کا اور شراب کا عادی تھا،
جہاں کوئی بھی محفل بغیر شراب کے مکمل نہیں ہوتی تھی، تو قرآن اترتے فوراً ڈائریکٹ نہیں کہتے اے مسلمانوں شراب چھوڑو، نہیں، بلکہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے پاس کو صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر، دوسرے پاری کی آیت ہے، اے میرے نبی یہ پوچھ رہے ہیں کہ شراب اور جوا کیا ہے، اس کے نقصانات و فائدے کیا ہیں؟ کل تو میرے نبی کہہ دو فیہما اسم کبیر، اس میں بہت نقصان ہے، وہ منافع للناس، لیکن فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا تھا کہ جو شراب کا دھندہ کرتا تھا وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا تھا، ہے نا؟ شراب کا فائدہ، اور شراب پینے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، آدمی غم بھول جاتا ہے، وہ ہے نا، مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو یا بلانے کو۔ مجھے تو لگتا ہے وہ شاید غلط کہہ گیا، غم بلایا جاتا ہے، کیا بلایا جاتا ہے؟ یہ غم بھلایا نہیں جاتا، بلکہ غم کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب سے بچو کیونکہ یہ سارے برائیوں کی چابی ہے۔ کیا ہے؟ شراب پی لی تو تم نے گویا برائیوں کے لیے گیٹ کھول دیا، اب برائیاں چاروں طرف سے تمہیں گھیرنا شروع کر دیں گی۔ تو غم بھلایا نہیں جاتا، بلکہ مگر آدمی سوچتا ہے نشے میں ہاں تھوڑی دیر کے لیے تو یار مزہ آ گیا، ہے نا؟ تو میرے نبی کہہ دو قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، اے میرے نبی کہہ دو کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ نفع تو اب جو کچھ سمجھدار قسم کے مسلمان تھے انہوں نے کہا یار جب نفع کم ہے نقصان زیادہ، چھوڑو نا۔ اکا دکا کوئی آدمی نہیں پیتا تھا، یعنی 100 میں ایک آدمی ہوتا جو نہ پیتا۔ کتنا؟ اور صحابہ چونکہ ابھی شراب حرام ہونے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، اس لیے شراب پینا ابھی جرم نہیں ہے۔ یاد رکھنا جرم کب ہوتا ہے؟ جب قانون بن جائے، پھر اس پر عمل نہ کیا جائے، قانون توڑا جائے تو جرم ہے۔ تو ابھی بھی صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ وہ تھے جو جیسے چل رہا تھا پرانا کئی صدیوں سے، یہ 2-4 سال کی بات نہیں بلکہ عرب سماج کئی سو سال سے، بلکہ میں کہتا ہوں 1000 سال سے لگ بھگ جو ہے یہ شراب کا عادی بن چکا تھا۔ تو شراب کی عادت چھڑانے کے لیے اگر آپ کو کسی شرابی کی عادت چھڑانی ہے تو آپ جا کے پہلے فتویٰ لگاؤ گے اے شراب چھوڑ دے، شراب حرام ہے، کہہ کہ چل بڑا ملا بنتا پھر رہا ہے نا؟ لیکن اگر آپ کو اس کی شراب چھوڑنی ہے، چھڑوانی ہے، تو اسے کہو گے ہاں بھائی صاحب السلام علیکم یار خیریت ہے بھائی، ارے یار شراب میں لیکن واقعتاً ماننا پڑے گا، آدمی سارے غم بھول جاتا ہے، ایسی تھوڑی سی باتیں اس کی مرضی کی کرنی پڑیں گی تب وہ سمجھے گا کہ میرا دوست ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہی ہے؟ ہاں برائی چھڑانا ہو سیکھنا ہو تو میرے نبی سے سیکھو، اسلام سے سیکھو۔ فتوے لگا کر برائی نہیں چھوٹے گی، فتوے صادر کر کے برائی، بلکہ اگر ہم بروں سے برائی چھوڑانا چاہتے ہیں تو بروں سے ہمیں محبت کرنی ہوگی، شرابیوں کے پاس جانا پڑے گا جی، اور ان سے محبت کی باتیں کرنی ہوں گی، تب جا کر ہمیں ان کا اعتماد جیتنا ہوگا، تب جا کر ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی قرآن نے کیا کہا جب لوگوں نے پوچھا حضور شراب اور جوئے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جوئے میں بھی ایسی معاملہ ہے، ذرا دیر میں کروڑ پتی، ذرا دیر میں سڑک پتی، جوا ہار گیا تو سڑک پتی اور جوا جیت گیا تو کروڑ پتی۔ تو ان دونوں چیزوں میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، مگر نقصان زیادہ ہے، یہ کہہ دیا حرام نہیں کہا ہے۔ تو اب کچھ لوگ جو سمجھدار تھے چھوڑ دیا انہوں نے، اس کے بعد پھر ایسی چلتا رہا معاملہ جو ہے۔ پھر ایک موقع پر شراب کا دور چلا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ آج ہماری پوری نسل 15 سال کے بچے، آپ دیکھیے جھوپڑ پٹیوں میں جب 15 بچیاں لڑکیاں نشہ کر رہی ہیں، پورا سماج ڈوبا ہوا ہے۔ یہی کہ کسی بھی قوم کے نوجوان اس قوم کی اصل طاقت ہوتی ہے، اسی قوم کی وہ قوم اپنے نوجوانوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے جی، مگر آج وہی نوجوان ہماری تباہی بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس کی جہاں ادھر خامیاں وہاں ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ ایک محفل جمی، شراب کا دور چلا۔ یہ تفسیر کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے، تفسیر ساتھ میں لایا ہوں میں، یہ دیکھو تفسیر نہیں جس کی میں نے آیت پڑھی ہے، اور 5ویں میں نے ابھی جو میں بتاؤں گا 5ویں جو یہاں پر رکھی ہے۔ اب نماز کا وقت آ گیا، مغرب کی نماز کا وقت،
امام صاحب بھی نشے میں تھو تو مقتدی بھی نشے میں. لیکن یہ ابھی جرم نہیں ہے, کبھی میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی شراب ہونے کی آیت نازل, حرام ہونے کی آیت نازل, اس لیے کوئی بھی پینے والا ابھی مجرم نہیں ہے. کبھی کوئی سمجھا رہے مولانا نے کیا بات کہہ دیا, لوگ مطلب کہیں سے سن لیتے, ارے بولے قاری صاحب نے یہ بول دیا یار. اللہ کا فضل ہے میں ان چیزوں سے بہت بچتا ہوں, سمجھے نا. لیکن اس لیے بار بار کہنا ہوں کہ کہیں آپ جا کے نہ کرو صحابہ پر الزام لگا دیا, صحابہ شراب پیتے تھے نعوذ باللہ. یہ کب کی بات ہے؟ جب شراب حرام نہیں ہوئی ہے تب کی بات ہے. مغرب کی نماز میں امام صاحب کھڑے ہو گئے, چونکہ وہ بھی نشے میں, الحمد تو پڑھ لی جیسے تیسے نشے کی حالت میں. اور جب الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی بات آئی تو امام صاحب جو تھے, نام نہیں بتاؤں گا ان کا, جو ہے قل یا ایھا الکافرون, ہے نا. عشرت بھائی سمجھتے ہیں اس لیے ہنس رہے ہو, جو ہے سمجھے نا. قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون, لا غائب, لا کیا ہو گئے؟ نشے میں یاد ہی نہیں رہا. ارے نشہ ایسے تیری ہوتا ہے, دن کو رات کہتا ہے آدمی, رات کو دل کہتا ہے. جی نشے والے کی باتیں سنیے آپ, جو ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی کہہ دو میں ان کی پوجا کرنے والا نہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو. لا کو ہٹا دو تو کیا مطلب ہوگا؟ میں ان کی پوجا کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو. ارے معاملہ گڑبڑا جائے گا. آدمی ترجمہ سامنے رکھے ہو کہہ دے تو کافر ہو جائے گا. جی اب اسی طرح جہاں لالا تھا وہاں انہوں نے لا نشے میں لا پڑھا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہاں ایک بات آئی ضمن طرز کرتا چلوں. آج کچھ لوگ نبی کی بات آتی ہے تو کہتے دیکھو قرآن میں آیا قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم, اے میرے نبی کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو آدھی آیت پڑھتے ہیں اور آدھی آیت پڑھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں. تب جب نماز کی تبلیغ کرنے آئے تو آپ ان سے کہو ارے قرآن میں یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ, اے لوگوں نماز کے قریب نہ جاؤ, تم کیوں تبلیغ کر رہے ہو بھائی؟ توجہ آپ کی. اگر آدھی آیت پڑھ کر ہی اگر معاملہ سمجھانے کا ہے تو تم وہاں آدھی آیت پڑھ کر کے کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے نا. ہاں آگے نہیں بولتے تو ہم بھی ایسی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو چھوڑ دو یہ تبلیغ کرنا. لیکن آگے اگر پورا مسلمان بننا ہے تو پوری آیت, نہیں تو آدھی آیت پڑھو گے سمجھو گے تو کافر ہو جاؤ گے, دین سے نکل جائیں گے. اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو. ایسی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وقت کہلوایا گیا جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے تھے, سورج کو پلٹا رہے تھے. تو اے میرے نبی کہیں اور امتوں اور نبیوں کی امتوں کی طرح حضرت عیسیٰ کا انہوں نے معجزہ دیکھا عیسائیوں نے کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, کوڑیوں کو صحیح کر رہے ہیں. تو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو آپ کو تو ہم نے جامع المعجزات بنایا ہے. اور نبی جی جو اور نبیوں کو اللہ ہم نے کیا دی معجزات دی, وہ سارے نبی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آچے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. جی تو کہہ دو میں تمہاری طرف, مگر بالکل تمہاری یوحا الیہ, میری طرف وہی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی بات آ جائے تو کہنا بھئی آدھے مسلمان آدھی آیت مت پڑھ, پوری پڑھ, نہیں تو پھر ٹھوک دو یہ پڑھ دے بھاگ یہاں سے. کائے کی نماز کی تبلیغ کرنا ہے. لا تقربوا الصلاۃ 5واں پارہ ہے, اور 5واں پارے کا غالب میں 3 رکوع کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن کیا وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو یہاں بھی حرام نہیں کہا, بلکہ پہلے کا کہا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے, تاکہ لوگ سمجھے کہ چھوڑ دیا نہ چاہیے. کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا. اب کہا ارے یہ نماز کے وقت جب ہم شراب نہیں پئیں گے تو یہ نماز شراب سے روکتی ہے تو چھوڑو. تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا. لیکن ابھی بھی ایک موقع پر ایسا ہوا کہ دونوں صحابہ, کون اس قبیلے کے مہاجر اور انصار, دونوں بیٹھے, شراب چلی, اور شراب کے بعد میں جو ہے پھر ایک شاعر کھڑا ہوا, ہم یوں ہیں ہمارا قبیلہ یوں ہے, ہمارا قبیلہ یوں ہے. دوسرے قبیلے کا شاعر کھڑا ہوا, ہم یوں ہیں ہمارے آبا اجداد. وہ شاعروں کی باتیں ہوتے ہوتے آپس میں لڑائی ہو گئی اور سر پھوٹ گئے صاحب.
तब अल्लाह ने तीसरी और चौथी मर्तबा यह आयत नाज़िल फरमाई, क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, ऐ ईमान वालों, जो है शराब और जुआ और बुत परस्ती और एक और चार चीजें, ये रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतानी काम है, फज्तनिबू, तो इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब रहो। और नशे के जरिए अल्लाह फरमाते इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़वा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। ये नशे के जरिए ये शैतान तुम अल्लाह के जिक्र से रोकना चाहता है, या तुम्हें नमाज से रोकना चाहता है। नशे के जरिए मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है, मुसलमानों को जो है आपस में लड़ाकर एक दूसरे से जुदा करना चाहता है। तो ईमान वालों, इससे बचो। वातियुल्लाह वातियुर रसूल, वह जरूर अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और इससे बचो। तो गोया अब तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा शराब हराम होने की आयत नाजिल हुई। इस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने के हर कॉर्नर पर एक आदमी खड़ा कर दिया, मुनादी दिन आवाज देने वाला, क्या ऐ मुसलमानों सुनो, आज के बाद शराब हराम है। अंदाजा लगाइए कैसे मुसलमान थे कि जब लोगों ने सुनी वो शराब जो बरसों से पी रहे थे, जिसके आदी थे, और जो उनके लिए बहुत प्यारी चीज थी, लेकिन उस चीज को भी जब उन्होंने ये सुना, क्या सुना कि अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने अब शराब को हराम कर दिया है, तो ये आलम ये था, लोगों ने जो है शराबें जो है फेंकना शुरू कर दी। जिसके हाथों में, अगर किसी के हाथ में जाम है, उसने हाथों का जाम फेंक दिया है। यहाँ तक कि किसी के होठों पर लगा हुआ जाम है, होठों पर पहुंचे हुए जाम को जो है उसने फेंक दिया है। किसी के घर में शराब के मटके हैं, उसको फेंक दिया है। यहाँ तक कि एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, जब उन्होंने ऐलान सुना, ऐ मुसलमानों, शराब हराम है, आज के बाद किसी भी मुसलमान के लिए शराब पीना जायज नहीं। तो वो बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ शराब है, लेकिन वो शराब ये है कि मैं उसको जो है बेच करके यतीमों को पालता हूँ, कुछ यतीम है जो मेरी किफालत में है, तो क्या मैं इस तरह शराब की तिजारत कर सकता हूँ? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब बनाना, शराब बनवाना, शराब लाना, शराब पीना, शराब पिलवाना, शराब बेचना, शराब जो है खरीदना, शराब से मुताल्लिक जितनी भी चीजें हैं, ये सब की सब हराम है। तारीख में आता है, तफसीर में आता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब यह ऐलान करवाया तो मदीने की गलियों में, गटर और नालों में जो है शराब बह रही थी। और तारीख में आता है कि कई साल तक जब बारिश हुई है तो मदीने की मिट्टी से जो है शराब की बू आती थी। अंदाजा लगाओ, आज एक मुसलमान जो है झूठ बोलने के ताल्लुक से कितनी मर्तबा उसने आलिमों से सुना होगा कि झूठ बोलना हराम है, गीबत करना हराम है, मगर आज इंसान टस से मस नहीं होता। मगर कुर्बान जाइए, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ऐसी तरबियत फरमाई है कि आलम ये कि जैसे ही सुना कि शराब पीना इस मुसलमान के लिए जायज नहीं है, जिसके घरों में मटके हैं वो तोड़ रहे हैं, शराब बहा रहे हैं, हाथों में है तो फेंक रहे हैं, यहाँ तक के होठों पर लगे हुए जाम को जो है वो फेंक रहे हैं। ये आलम था मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान का।